کسی قرآن کے عالم نے یہ بات نہیں کی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر دو طرح کے احکامات ہیں۔ کچھ احکامات وہ ہیں جو آپ جسم کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں، جو احکامات آپ جسم کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں ان کا وقت مقرر ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں گے، اور مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھیں گے۔ ماہ رمضان کے روزے ماہ رمضان میں جا کے آپ رکھیں گے۔ حج کے مخصوص مہینے میں کریں گے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ احکامات وہ ہیں جو دل کے لیے آئے ہیں، جو احکامات دل کے لیے آئے ہیں وہ 24 گھنٹے کے لیے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا کوئی 2-4 منٹ کا کام تو نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی بس چلے گئے۔ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ محبت 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ جس سے محبت ہے، جس سے عشق ہے، اس کا دھیان 24 گھنٹے کے لیے۔ حضرت والا فرماتے تھے یہ احکامات بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ روحانی احکامات پہ بھی عمل ہے، جسمانی احکامات کے اوپر بھی عمل ہے۔ جوڑا ملا ہے تو کامیابی۔ جسمانی احکامات پہ عمل نہیں ہے، روحانی جسمانی احکامات پہ عمل ہے، روحانی احکامات پہ عمل نہیں ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی جب ملے گی جب دونوں احکامات کے اوپر عمل ہوگا۔ پڑھ تو نماز فرض رہا ہے، کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ وضو بھی کر کے آیا ہے، قبلہ رخ بھی ہے، کپڑے بھی اس کے پاک ہیں، قرات بھی اس کی ٹھیک ہے، رکوع بھی اس نے ٹھیک کی ہے، سجود بھی اس کے ٹھیک ہے، سارا کچھ زبان سے ٹھیک ہی ادا کر رہا ہے۔ لیکن یہ نماز اس کے لیے ویل بن گئی ہے، اس چیز نے اس کو ویل بنایا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ دل غافل ہو گیا، دل وہاں چلا گیا جہاں دل کو محبت لگی ہوئی ہے۔ یہ نماز ویل بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی؟ کون سی چیز کی کمی آئی اس نماز کے اندر جس نے اس کو اٹھا کے ویل بنا دیا؟ اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں تھی، اس دل کے اندر اللہ کا دھیان نہیں تھا، یہ نماز ویل بن گئی۔ اور نمازوں کو ویل بنانے سے بچاؤ، دل کو ذکر والا بناؤ۔ جب دل اللہ کا ذکر والا بنے گا، دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل کے اوپر شیطان آئے گا تو شیطان تمہارے جسم کا بادشاہ بنے گا۔ اگر دل کے اوپر اللہ کا ذکر آئے گا تو اللہ تمہارے جسم کا بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ جس کی عبادت کی جائے، معبود جس کی عبدیت کی جائے، جس کی غلامی کی جائے، وہ بادشاہ بنے گا تو پھر ہر اعضا اللہ کے حکم پہ چلے گا۔ اگر دل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، زبان تو ذکر کر رہی ہے، کون سی کمی ہے زبان نماز کے اندر؟ یہ نماز کے اندر سارے کلمات پڑھ رہے ہو نا، اونچی تسبیح بیان کر رہے ہو، سورت فاتحہ پڑھ رہے ہو، سورت آل پڑھ رہے ہو، رکوع اور سجود کے اندر اعلیٰ تسبیحاں پڑھ رہے ہو، بھائی قاعدے کے اندر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہو، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہے ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انتہائی اونچی چیزیں ہیں۔ تو کیا یہ اونچی چیزیں نماز کو ویل بننے سے روک سکی؟ نہیں روک سکی۔ کیوں نہیں روک سکی؟ اس لیے کہ دل ان زبان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ صرف حلق سے اوپر اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز دل سے نکلی ہی نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہی نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ کا ذکر ہی نہیں۔ حضرت والا کہتے تھے جو روحانی عبادت ہے وہ فرض عین ہے۔ فرض عین کس کو کہتے تھے؟ جس کا 24 گھنٹے وقت ہو، کوئی لمحہ نہ ہو۔ جو جسمانی عبادت 4-5 منٹ کی ہے، یہ 5-6 منٹ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، لیکن اس کی قضا ہے نا، وقت نکل کے آپ قضا کریں گے تو 4-5 منٹ کی تو ساری عبادت ہے۔ روحانی عبادت 24 گھنٹے کے لیے ہے، اس کا قضا تو نہیں ہے۔ جو دم غافل سو دم کافل، اب آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے۔ جو دم اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، وہ تو غفلت کے اندر گزر گیا، وہ تو واپس آ نہیں سکتا، اس کی تو قضا نہیں ہو سکتی۔
حضرت والا فرماتے تھے روحانی احکامات فرض عین ہے۔ فرض عین وہ احکامات ہیں جو 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا 24 گھنٹے ضروری ہے۔ اللہ کے آگے رونا اور مانگنا 24 گھنٹے ضروری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا 24 گھنٹے ضروری ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا 24 گھنٹے ضروری ہے۔ ہمارے حضرت والا کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم آپ سمجھاتے تھے۔ بھئی آپ ان کے پاس قرآن کریم کو پڑھتے تھے، ان کو آیتوں کا ترجمہ سنایا جاتا تھا۔ ہم نے خود ان سے سنا ہے کہ مجھے اس آیت کا یہ ترجمہ سنایا گیا، جس کو اللہ خود سمجھا رہا ہو، جس کو اللہ خود بتا رہا ہو اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ سالک 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سالک کس کو کہتے ہیں؟ جو سلوک اور تصوف طے کرے۔ ایک سالک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود سلوک طے کراتا ہے مشاہدے اور مراقبے کے ذریعے۔ ہمارے مرشد کو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کی آیتوں کے ترجمے بتاتا تھا کہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ روحانی احکامات ہیں، یہ جسمانی احکامات ہیں، اس کے اندر جوڑا ملاؤ، اس کے اندر جوڑا نہیں ملا۔ وہ یہ چیزیں ان کو اللہ آپ سکھا رہا تھا، آپ سمجھا رہا تھا۔ جس کو اللہ سمجھائے، اللہ سکھائے، جیسا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تم لوگوں نے حضرت کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ حضرت مجدد علی ثانی آئے، انہوں نے 35 مراقبے دیے، یہ 7 لطائف تھے۔ حضرت مجدد علی ثانی کے بعد کون آیا جس نے کہا کہ مراقبوں میں تبدیلی کرو؟ کون شخص آئی دنیا کے اندر؟ اس جگہ پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا 10 مراقبے ہیں۔ وہ پرانا کورس ہے، وہ ختم ہو گیا، اب نیا کورس ہے، نیا کورس لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ یہ 10 مراقبے ہیں۔ پہلا مراقبہ گناہوں کی معافی کا فیض ہے، دوسرا مراقبہ نعمتوں کے شکرانے کا فیض ہے، تیسرا مراقبہ سنت کی محبت کا فیض ہے، چوتھا مراقبہ قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض ہے، پانچواں مراقبہ خصوصی محبت کے فیض کے قطرے کا مراقبہ ہے، وہی چھواں مراقبہ اللہ کی محبت کا مراقبہ ہے، ساتواں مراقبہ اللہ کی رضا کا مراقبہ ہے، آٹھواں مراقبہ اللہ کے عشق کا مراقبہ ہے، نواں مراقبہ صحت قوت طاقت کے فیض کا ہے، 10واں مراقبہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے فیض کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ 10 مراقبے آگے ہیں، یہ جو مراقبے میرے ہیں، جو یہ مراقبے کرے گا پچھلے مراقبوں کو وہ بھول جائے گا۔ انہوں نے کہا کورس تبدیل ہو چکا ہے، یہ جدید زمانے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ اگر حضرت مجدد علی ثانی کے بعد کوئی بزرگ آیا، یہ نعمت حضرت عبداللہ بہلوی کو تو نہیں ملی۔ بہت اونچے عالم تھے، کوئی شک نہیں ہے، بہت اونچے اللہ والے تھے، بہت اونچے عالم تھے۔ حضرت فضل علی قریشی بہت اونچے اللہ والے تھے، بہت اونچا وہ اللہ کے بندے تھے۔ جتنے دیکھ لیں حضرت مجدد علی ثانی سے لے کے حضرت محمد حسین تک، اگر کسی نے نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو دی ہے کہ اب یہ 10 مراقبے ہوں گے۔ اس یہ جگہ وہ جگہ تھی جہاں وہ عظیم الشان ہستی پیدا ہوئی، جو حضرت مجدد علی ثانی کے بعد جنہوں نے آ کے تصوف کے اندر تجدید فرمائی کہ اب 10 مراقبے ہوں گے، کوئی پیری اور مریدی نہیں ہوگی، یہ جو ذکر ہے یہ شیطان کے خلاف جہاد ہوگا، کوئی خلافتیں نہیں ہوں گی، کسی کے ہاتھ نہیں چومے جائیں گے، کسی کو دستار دے کے بٹھایا نہیں جائے گا کہ تم مقدس بن چکے ہو۔ وہ حلف لیتے تھے، وہ اجتماعات کے اندر حلف لیتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے کہ جاؤ اللہ کے حبیب کا حکم ہے، جاؤ لوگوں کو گلیوں اور بازاروں میں ذکر سکھاؤ۔ تو جو بھی ذکر سکھاتا تھا دوسرے کا ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کرنے لگ جاتا تھا۔ یہ میرے مرشد کا فیض ہے۔ قطب عالم کس کو کہتے ہیں؟ وہ قطب عالم تھے۔ جب میں پہلی دفعہ ماہ رمضان میں یہاں آیا، یہ چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، یہاں گجرا ہوتا تھا، یہ مسجد ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی، بعد میں بھی نہیں، تو مجھے وہ اپنے گھر لے گئے۔ وہ اس دن مجھے گھر لے گئے، ہم 7-8 بندے سارے تھے۔ جیسے ہی میں چارپائی پہ لیٹا تو مجھے آواز آئی یہ قطب عالم ہے، یہ قطب عالم ہے، یہ قطب عالم ہے۔ مجھے حضرت صاحب کا انٹروڈکشن کرا دیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب میرے گھر تشریف لے آئے، مجھے کہنے لگے
کوئی پیر کو سمجھان سکے تو ملا خلیفہ سمجھان سکے، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہم نے حضرت صاحب کو پہچانا، ہم حضرت صاحب کے ساتھ آج بھی اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب کی تعلیمات مسجد الف ثانی کے بعد سب سے بڑی تعلیمات ہے، یہ جدید زمانے کی تعلیمات ہے۔ ایک دیہاتی سے جا کے کہو یہ مراقبہ ہے، چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی کا فیض ایسے کرنا، وہ بھی کر لے گا، ان پڑھ کر لے گا۔ وہ مراقبے جا کے آپ بتائیں یا اللہ جو افعال جو فیض افعالیہ تو نے حضرت آدم کے قلب کے اوپر اتارا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اس فیض کا ایک قطرہ مجھے عطا فرما دے، پہلے تو کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ افعال فیض افعالیہ کیا ہے، تجلی فیض افعالیہ کیا ہے، تجلی فیض ثبوتیہ کیا ہے۔ حضرت والا نے عام انسانوں کی زبان کے اندر مراقبے پیش کر دیے، کیونکہ یہ مراقبے اب عام لوگوں کے لیے ہوتے تھے۔ حضرت والا نے پیری مردی کر دی، ایک مولوی حضرت صاحب کے پاس آیا، بڑی منتیں کی، مجھے بیعت کر لو، مجھے بیعت کر لو۔ حضرت صاحب نے کہا یہ لوگوں کو جو تم علم پڑھا رہے ہو، یہ قرآن پڑھا رہے ہو، تفسیر پڑھا رہے ہو، حدیث پڑھا رہے ہو، کیا پہلے ان کو بیعت کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت صاحب نے کہا جب سارا علم تم بغیر بیعت کے سکھا رہے ہو تو یہ کیوں نہیں بغیر بیعت کے سیکھ سکتے؟ میں تو بیعت نہیں کروں گا۔ جس نے بیعت کی اس نے بیع کر لیا، یہ تو اندھے گنگے بہرے ہیں جو پیر بنے بیٹھے ہیں، بیعتیں کر رہے ہیں۔ بھائی بیعت کیا کی ہے کسی کی؟ اس کی بیعت کس کو خرید لیا، اس کی اصلاح نہیں کی۔ حضرت والا فرماتے تھے اس کا قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا، اس نے تو تجھ کو تیرے ہاتھ بھیج دیا تھا، تو نے اس کی اصلاح کیوں نہ کی؟ اب اس کے اعمال کا جواب بھی تو دے۔ حضرت والا فرماتے تھے میں تو اپنے اعمال کا جواب نہیں دے سکتا، اور ان کو کیا دینا ہے؟ جس نے سیکھنا ہے ایسے آپ کے سیکھنے اونچی نعمتیں مل جائیں۔ یہ ہے حضرت کا طریقہ، یہ ہے حضرت کی دعوت۔ ہم حضرت کی دعوت کے اوپر ہیں، ہم حضرت کے طریقے کے اوپر ہیں۔ الحمدللہ ایسی جماعت پوری دنیا کے اندر پھیلنے چاہیے ہے۔ کیوں؟ پیچھے فیض موجود ہے، پیچھے نظریہ موجود ہے۔ ہم نے والا تلبس الحق بالباطل، ہم نے کھچڑی نہیں بنائی کہ تھوڑا سا اس پیر سے لے لو، تھوڑا سا اس پیر سے لے لو، کھچڑی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ہم تو اسی ایک کے رنگ میں رنگے ہوئے، ہمیں تو جو اس نے سکھایا تھا وہ پیش کر رہے ہیں۔ جس کو ذکر فون پہ سکھاتے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا شخص ہے، ہڈی ماس بال بال اللہ نہ کرے۔ انڈیا میں بیٹھا ہوا شخص ہے، ہڈی ماس بال بال اللہ نہ کرے۔ کس کا فیض ہے؟ حضرت محمد حسین کا فیض۔ کیوں؟ جب آپ خالص اپنے آپ کو کسی رنگ میں رنگ لیں گے تو نعمت سب ملے گی۔ مرشد کی معرفت تو حاصل نہیں ہوئی، مرشد کی حقیقت تو آئی نہیں ہے، اللہ کی حقیقت کی طرف جا رہے ہو، اللہ کی معرفت کا دعویٰ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اتنی اونچی نعمت اللہ نے آپ کو دی، آپ نے قدر نہیں کی۔ ہماری تو آرزو تھی کہ یہاں ایک بہترین قسم کی خانقاہ بنے، جہاں نیٹ ورک ہو، پوری دنیا کے لوگ یہاں آئیں، لیکن ہمارے اوپر تو دروازے روک دیے گئے، ہمارے تو بات ہی نہیں کرنے دیں گے۔ اب 4-5 ساتھی اپنے لے کے آتے ہیں، اپنا مراقبہ کر لیتے ہیں، ہمارے اوپر تو روک دیا گیا کہ ہم حضرت صاحب کی صحیح تعلیم لوگوں کے سامنے پیش نہ کرتے کبھی، اور ڈر رہے ہیں کہ حضرت صاحب کی تعلیم نہ آ جائے، ہماری دکانداریاں ختم نہ ہو جائیں۔ اور کس چیز کا ڈر ہے؟ خدا کا ڈر ہونا چاہیے کہ خان کا ویران پڑے، ایک بندہ بھی یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو ہجوم ہونا چاہیے تھا، لوگوں کی خانقاہوں میں جا کے دیکھیں ہجوم ہے، یہاں بندہ ہی نظر نہیں آتا۔ کیوں بندہ نظر نہیں آتا؟ آپ نے صاحب فیض بندہ نہیں بٹھایا ہے، آپ نے یہاں صاحب فیض بندہ بٹھاتے۔ حضرت صاحب نے تو سارے موتی ایک جگہ اکٹھے کر دیے تھے اور انہوں نے سارے موتی کو گھیر کے رکھ دیے۔ میں کسی سے شکوہ نہیں کرتا، نہ مجھے شکوے کی ضرورت ہے، ہم نے تو تھک ہار کے اپنا راستہ دے لیا، لیکن ہماری آرزو تو یہ ہے کہ ہمارے مرشد کی خانقاہ قیامت تک آباد ہے، یہاں لوگ ذکر سیکھنے آئے، اور وہ طریقہ جو حضرت صاحب نے مروج کیا تھا، وہ رونے اور مانگنے کا طریقہ، وہ جنگل کا طریقہ، وہ ذکر سکھانے کی سب کچھ اجازت، عورتوں کو ذکر سکھائے، مردوں کو ذکر سکھائے، کوئی کسی کی بیعت نہ کرے، کوئی کچھ نہ ہو، وہ طریقہ جب یہاں آئے گا تو اس کے بعد
اس کے اندر 24 گھنٹے 100 لوگ ہوں گے. یہ وہ مرکز ہے، یہاں وہ فیض برس رہا ہے. آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ یہاں وہی طریقہ لے آئیے کہ حضرت صاحب نے شروع کیا تھا. پرانے طریقے متروک ہو چکے ہیں بھائی، یہ کورس ختم ہو چکے ہیں، نصاب تبدیل ہو چکا ہے، طریقہ تبدیل ہو چکا ہے، دعوت تبدیل ہو چکی ہے. اپنے بچوں کو سکھا دیجیے وہ طریقہ. بھئی آپ تو سارا دیکھ رہے تھے، آپ تو ساری ان کی زندگی کے اندر رہے تھے. وہ طریقہ اپنے بچوں کو سکھا دیے، ہمارے پاس بھیجیے اپنے بچوں کو. ہم ان کو سلوک طے کرا دیتے ہیں، ہم ان کو مراقبے کرا دیتے ہیں. کسی کا پوتا ہونے کی وجہ سے، کسی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے فیض نہیں ملا کرتا، فیض طے کرنا پڑتا ہے. آئے ہمارے پاس ہم کا قرض ہے، ہم آپ کا قرض لوٹاتے ہیں. اپنے بچوں کو ہماری خانقاہوں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو ہمارے پاس 3 دن کے لیے بھیجیں. ہم ان کو پورا سلوک طے کرا دیں گے. جب سلوک طے کرا دیں گے تو آپ کو لوگ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ملتان سے لوگ امپورٹ کریں، آپ کہیں اور سے لوگ آئیں، یہیں سے وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے. حضرت والا کا فیض تو ہر بچے کے اندر ہے، لیکن سلوک تو طے کرنا پڑتا ہے. کوئی وراثت میں تھوڑی ملتی ہے چیزیں، یہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ دعوت عام ہے بھائی، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے عشق کا مراقبہ کرتے ہیں تھوڑی دیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد. مہربانی چاہتے تیری رحمت وسیع ہے، سیاں منگدے پیندے روندے بیٹھے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اپنے پیارے کی طرف پہ آ کے ہمیں ذکر و مراقبہ کرنے کی پھر توفیق عطا فرما دی. یا اللہ جو اونچی سے اونچی نعمت عالم برزخ میں مومنین کے لیے بنائی ہے وہ ہمارے مرشد کو عطا فرما دے. یا اللہ جو علم تو نے ان کے اوپر اتارا، جو مراقبے اور فیوز ان کے اوپر اتارے، یا اللہ وہ تمام دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس تحریک کو شیطان کے خلاف تحریک بنا دے. یا اللہ تو مہربانی کر ہر مومن کے دل کے اندر اپنا ذکر مبارک جاری فرما. یا اللہ تیرے حبیب کو عرص ہے کہ میری امت کے جسے کے اندر میرے اللہ کا نام جاری ہو جائے. یا اللہ تو ہر مومن کے دل میں اپنا ذکر مبارک جاری فرما. مومن مرد ہے کہ عورت ہے، بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، عالم ہے کہ بے علم ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، سب کے قلوب کو اپنے ذکر والا بنا دے، اپنے حبیب کو خوشحال فرما دے. یا اللہ تیرے حبیب کا حکم آیا ہے کہ ذکر کا طریقہ کثرت سے سکھا دو. یا اللہ جس چیز کو تیرے نام کی انگلی لگائے، جس چیز کو زبانی سے تیرا ذکر بتائے، یا اللہ تو سب کے ذکر کو جاری فرما دے تاکہ تیرا حبیب خوش ہو جائے. یا اللہ ذکر کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ شیطان کو شکست عطا فرما، اپنے حبیب کو فتح عطا فرما. یا اللہ تو مہربانی فرما، ہماری غلطیاں معاف کر. یا اللہ ہم چل کے آئے ہیں، روتے مانگتے آئے ہیں، تیرے پیارے کے پاس آئے ہیں، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے فیوز بحال فرما دے، دن بدن اضافہ فرما، جماعت محمدی میں اضافہ فرما، ہماری خانقاہوں کو آباد فرما، ہر شہر میں خانقاہ بنا، ہر ملک میں خانقاہ بنا، اپنے پیارے عطا فرما. اور تو